صاحب کو کہ وہ بہت اہم معاملات، اور آپ نے بھی ابھی اس بات کو تسلیم کیا، نہ صرف محنت کرتے ہیں بلکہ ایسے اہم معاملات کو اس ایوان میں لے کے آتے ہیں جن کے جو بہت توجہ طلب ہیں، اور جن میں ایسے اقدامات لیے گئے جن کی انہوں نے نشاندہی کی جو نہ صرف قابل مذمت ہیں بلکہ فوری طور پہ ان کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بہت سے المیے ہیں بدقسمتی سے، اور ابھی پچھلے 1 گھنٹے سے ایوان میں یہی المیے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک پاکستان کا المیہ میں سمجھتا ہوں، جانتے ہوئے اپنے ملک کو، اس کی تاریخ کو، اس کی عوام کو، لوگوں کی ذہنیت کو، کہ جو بہت بڑا ایک فقدان ہے ہمارے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوئی نیشنل آئیڈینٹی یا قومی تشخص بلڈ کرنے کی ہی کوشش نہیں کی۔ یہ اگر کوئی کوشش کی ہے تو یہ ایک اقدام جو بالکل ٹھیک فرمایا کہ 1980 میں یا 1978 میں سب سے پہلے پاکستان نے، جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی، اس نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں یہ بات سٹیپولیٹ کی کہ اسلامیات یا اسلامک اینڈ پاکستان سٹڈیز جو ہیں وہ ہر یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیول کے لیے جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ اس کے بعد تمام صوبوں کے گورنرز نے بھی آرڈیننسز منظور کی، یعنی کہ قانون سازی ہوئی اس پہ۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں بہت سی یونیورسٹیوں کے قانونی مشیر بھی ہوں۔ کسی بھی یونیورسٹی کا چارٹر کھول کے دیکھ لیں، وہ بھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی ہوتی ہے۔ ان ایکٹس میں بھی یہ بات جو ہے درج کی گئی ہے اور لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اسلامک اینڈ پاکستان سٹڈیز جو ہیں اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں گریجویٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو روز روشن کی طرح واضح بات جو ہے وہ یہ، جس طرح سینیٹر صاحب نے بھی کہی، مشتاق صاحب نے، سامنے آتی ہے، اور میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ بالکل انلیگل ہے کہ ایک جنبش قلم سے، ایک ایگزیکٹو فیاٹ سے، ایک پالیسی میں نئی پالیسی بنا کر کے اس میں اسلامک پاکستان سٹڈیز، آئی ڈونٹ نو وائی پاکستان افیئرز کے نام سے اس میں آیا ہے موشن میں، پاکستان سٹڈیز کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے، ابالش کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ انلیگل ہے، یونیورسٹیز کے چارٹرز کے پیش نظر بھی اور پاکستان کے دیگر قوانین کے جو ہے پیش نظر بھی۔ یہ جو بات یونیورسٹیز میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، یونیورسٹی میں فیکلٹیز ہیں جو کہ تمام مختص ہیں پاکستان سٹڈیز کے سبجیکٹ کے لیے، ان میں تشویش نہیں پائی جا رہی محض، جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا، ان میں بے تحاشا بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ہزاروں طلباء کو اور طالبات کو اور بہت سے سینکڑوں فیکلٹی ممبرز کو جو ہے اپنے مستقبل میں بے یقینی اور انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے۔ کیا وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور جناب چیئرپرسن صاحبہ، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی مجھے جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اس میں مجموعی طور پر کوئی 15 یا 18 سال کا میرا تجربہ ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندرونی معاملات سے میں آگاہ رہا ہوں، اور ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے جس کو انٹرنل پالیٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کام کرنے سے، یہ پاکستان سٹڈیز کے سبجیکٹ کو نکال دینے سلیبس سے، ایک جو مسئلہ مزید اجاگر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ٹرف وارز شروع ہو گئی ہیں، سرزمینی جنگیں۔ اب ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی یہ جو نیا سبجیکٹ آیا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کوئی قانون والے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل آ جائیں گے اور افرادی قوت آ جائے گی، کوئی ہسٹری والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی فلسفی والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ اس میں کیوس جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اگر آپ ہندوستان جائیں تو وہاں انڈین سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ چائنا جائیں، چائنیز سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے۔ امریکہ جائیں، امریکن سٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں جب ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی ڈگری لینے گیا تو پہلے سیمیسٹر میں لازمی کورس تھا انٹروڈکشن ٹو امریکن لا، کیونکہ وہ ماسٹر لیول کی ایک ڈگری تھی، لیکن گریجویشن کے لیول کے لیے اور پاکستان کی، اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ کتنے زیادہ نوجوان جو ہماری آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہے، یوتھ بلج، کتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ نیشنلزم کا جو تصور ہے وہی اس میں جو ہے اس کو بلڈ نہیں کیا، اس کو انکلکیٹ نہیں کیا، اور جو اس کی تھوڑی بہت کوشش ہوئی ہے پچھلے
45-50 سال میں، اس کو بھی جو ہے ہم نے جو ہے بالکل مٹا دیا ہے. اور یہ اس لیے یہ بات ضروری ہے، اور میں تائید کرتا ہوں، اور جناب چیئرپرسن صاحبہ اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر اس ایوان سے بڑا واضح پیغام جانا چاہیے. یہ میں ایک اور حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں، جب ایک قانون بنا ہو، یہاں پہ تو قوانین بنے ہیں بہت سے، ایوانوں سے گزر کے گیا ہو تو پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے جب اٹھا کے آپ اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، قوانین یونیورسٹی کے چارٹرز، یونیورسٹیز کے چارٹرز ہیں، ہم نے مجموعی طور پہ بھی عمومی آرڈیننسز بھی ہیں، سب میں یہ لازمی سٹیٹس ہے اس مضمون کا. اور بغیر کسی سٹیک ہولڈر کو کنسلٹ کیے ہوئے، یہ HEC کے اپنے SOPs بھی ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کریں جب بھی کوئی اہم رد و بدل کرنا ہے. ایک بغیر کسی کنسلٹیشن کے، بغیر اپنے ہی SOPs کے اوپر کوئی عمل کیے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، اس سبجیکٹ کو کریکولم سے نکال دیا اور ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا. اس لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے. اور نہ صرف یہ، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی نوجوان نسلوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم اور تربیت دینے، اور پاکستان میں ایک نیشنل آئیڈینٹی یا قومی تشخص بلڈ کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے اس غیر قانونی فیصلے کو واپس لے اور پاکستان سٹڈیز کے مضمون کو بیچلرز لیول کے لیے اس کے لازمی حیثیت کو جو ہے فی الفور بحال کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سینیٹر ولید. جی سینیٹر مہرتاج روکانی. تھینک یو میڈم چیئر پرسن. مشتاق صاحب تو آج اتنے امپورٹنٹ ایشوز لے کے آئے، آنرز